بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ہم کیا کریں بچے کی تربیت کے لیے؟ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ اور سوال کا جواب آپ سننے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، مکتب جعفری قرآن چینل، جو آپ کی خدمت میں قرآن کا ترجمہ، احادیث، روایات معصومین علیہ السلام آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کر رہا ہے۔ آپ ایسے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامک چینل آگے بڑھیں اور یہ چینل آپ کے لیے مسلسل ایسی ویڈیوز لاتے رہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں۔ سوال یہ ہے جب بچے کی ولادت ہو تو ہم کیا کریں؟ بچے کی ولادت جب ہوتی ہے تو ہونے کے بعد جو احادیث تربیت اولاد کے لیے بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور آج یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تربیت اولاد کے بارے میں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حدیث یہ ہے جو مختلف کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بہترین عمل یہ ہے جو سب سے پہلے انجام دیا جائے۔ من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنیہ الیمنی بآذان الصلاة ولیقم فی اذنہ الیسری فإنہا عصمۃ من الشیطان الرجیم۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جب بچے کی ولادت کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کے داہنے کان میں، جو سیدھا کان ہے، رائٹ کان ہے، اس میں اذان دی جائے اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ پھر بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ کیوں اذان اور اقامت کے لیے معصوم نے فرمایا، حضرت رسول اکرم نے کیوں فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے؟ ایسے کیوں فرمایا؟ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ وہ شیطان کے شر سے بچہ محفوظ رہے گا۔ اذان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور بعض روایات میں اذان کی فضیلت یہاں تک بیان کی گئی ہے اگر کوئی شخص صاحب اولاد نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں روزانہ بلند آواز سے اذان کہے، یا بچے گھر میں شرارت زیادہ کرتے ہوں، بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہوں، ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہوں تو ان کے کان میں اذان و اقامت کہی جائیں تاکہ اس شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ معصوم کا فرمان ہے جب بچے کی ولادت ہو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ایسی احادیث پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے آپ ایک کتاب ہے جس کی آپ کے لیے معرفی کر رہا ہوں، آپ اس کتاب کو دیکھیں جس کا نام تحفہ مبلغین رکھا گیا ہے۔ اس میں چہردہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ہر معصوم سے اس کتاب میں 110 حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں جو فہرست بیان کی گئی ہے وہ حروف الف با کے اعتبار سے ہے، موضوعی، یعنی اگر آپ کو تلاش کرنا ہے کہ الف سے کس کس موضوع پر احادیث بیان کی گئی ہے تو اس کتاب کے آخر میں صفحہ 526 پر آپ دیکھیں، مثلا اتباع ہے، اتمام ہے، احترام ہے، احرام ہے، اختلاف ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، ارث ہے، استخارہ ہے، استغفار ہے، اسراف ہے، اظہار ہے، اسلام ہے، اور امام زمانہ، امامت، امتحان، امر، انتقام، ایسی احادیث کو اس کتاب تحفہ مبلغین میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو یہ کتاب
بندے حقیر نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت محنت آپ تک اس کتاب کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے چینل کو آپ سپورٹ کریں، چونکہ یہ مکتب جعفری قرآن چینل احادیث کو بیان کرتا ہے، روایات کو بیان کرتا ہے، تفاسیر اور قرآن کو بیان کرتا ہے، اور مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ ہمیشہ سرگرم ہے اور ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ان ویڈیوز کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ اسلامک میسج آپ تک پہنچتا رہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا فوٹو یہاں لگا دیا گیا، آپ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں، حوالے کے ساتھ ہیں، اور آپ مکتب جعفری سے آن لائن کلاسز کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔